مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا شان عید مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، عید کے مہمان آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی پر، اور ہمارے مہمان ہیں معروف عالم دین مفتی محمد اکمل صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کے اکثر بیانات میں نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، آپ کے خطاب بھی میں نے سنے ہیں، اس میں اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نعت خوانی کے یا نعت خواں کے مخالف ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ اس کی ذرا میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت فرمائیے۔ جی بالکل، آپ نے جیسے آپ کو معلوم ہے وہی حقیقت ہے۔ اگر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ کہیں کے بھی بیان کی کوئی کلپ اٹھاتے ہیں جس میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو لوگ لائک بھی زیادہ کریں گے، دیکھیں گے بھی زیادہ، اس کو اپنے چینل پر ڈال دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ ارننگ کے ان کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے اندر لازم سی بات ہے چٹپٹی چیز ہی لیں گے، لڑانے والی، کسی کو ٹکرانے والی، تبھی وہ دیکھیں گے لوگ، ورنہ پولائٹلی بیان تو عموماً لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو وہ پھر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ، اور ہماری عوام بھی ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہے کہ یہ جدید دور کی پیداوار ہے، لیکن ان کو بھی یہ بات سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی سیاق بھی ہوگا، سباق بھی ہوگا، کچھ آگے پیچھے بھی ہوگا۔ کوئی ایک جملہ، کوئی نعت خان کو میری جیب پاکٹ مار کے نہیں بھاگا، انہوں نے مجھ سے کوئی چیز نہیں چرائی۔ وہ سب نعت خان مجھ سے محبت کرتے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ میں جن نعت خانوں کے خلاف ہوں وہ ان کے ہیں جنہوں نے نعت خوانی کو ایک پیشے کی طرح بنا لیا ہے، اور وہ نعت خوانی کی عزت نہیں بڑھا رہے بلکہ بعض اوقات بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ میں ایسی نعت خوانیوں پر کلام کرتا ہوں جس میں کلام حضور کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک تماشا بن چکا ہوتا ہے۔ آپ سن لیں ہمارے بیان سیاق و سباق، اور میں تو محتاط آدمی ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ عوام سنتی ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکال لے گا، کوئی نتیجہ، تو اس لیے وضاحت بھی کرتا رہتا ہوں بار بار کہ بھئی ہم نعت خوانی کے مخالف ہیں، نہ نعت خوانوں کے۔ جتنے نعت خوان آتے ہیں ان سے پوچھیں، پیار محبت میں یہاں بیٹھتا ہوں، سنتا ہوں، ذوق بھی ہوتا ہے، اور میں ماشاءاللہ اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو بڑے سے بڑے نعت خوان کو اپنے گھر میں حاضر کر سکتے ہیں، اور مفت میں۔ وہ کیسے؟ آپ بیٹھ جائیں کمپیوٹر کے سامنے، اس پہ یوٹیوب کھولیں، ایک کلک کریں، ہر بڑا نعت خوان آئے گا۔ میں جب ذوق میں ہوتا ہوں تو پھر میں لائٹ ڈم کر کے اس طرح لگا لیتا ہوں، ہیڈ فون لگاتا ہوں اور سنتا ہوں اور ذوق حاصل کرتا ہوں۔ یہ نعت خوانی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ میں اسٹیج پہ جا کر بیٹھ کر اور وہاں یوں سر ہلا کر آپ کو متاثر کرتا نظر آؤں، تو یہ ماشاءاللہ محبت ہے، پیار ہے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو بہت سے نعت خوان مجھے کہتے ہیں صاحب آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی بدنام ہو گئے ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے، اور جب آپ کلام کرتے ہیں تو لوگ فرق محسوس کر لیتے ہیں کہ اچھے نعت خوان کون ہیں اور خراب کون ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال ہمارا مقصد ایک نیک مقصد ہے، ہم لوگوں کو دین کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی میں ذرا محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مستحبات کی اتنی کثرت ہو گئی ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے کہ ہم بعض اوقات اصل دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ہمارے گھروں میں درس قرآن نہیں ہوتا، درس حدیث نہیں ہے، درس فقہ نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف کا درس نہیں ہوتا ہے، لیکن 11ویں شریف، 12ویں شریف، ختم قادریہ، نعت خوانی یہ لگاتار ہو رہی ہے، تیجے 40ویں ہو رہے ہیں، جن کو میں ناجائز نہیں کہتا ہوں، خرافات سے خالی ہوں اور اچھی نیت کے ساتھ ہوں تو درجہ استحباب میں بھی آئیں گے، لیکن یہ ہمارا اصل مقصد نہیں تھا۔ یہ اصل مقصد پہ چلتے ہوئے یہ سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں، نہ یہ کہ یہ منزل ہیں۔ نتیجہ نکلا کہ آپ دیکھیں لوگ قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، فقہ سے دور ہیں۔ آج اگر آپ مسجد میں اعلان کر دیں کہ درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، 10 آدمی بیٹھے نظر آئیں گے، لیکن آپ اعلان کر دیں کہ نعت خوانی ہوگی اور یہ بڑے بڑے نعت خوان آئیں گے، پوری مسجد بھری ہوگی اور دل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ چینج کیسے آئی؟ نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، ہمارے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے، عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ 1,00,000 سال بھی نعت خوانی کرتے رہیں، ایک بھی عالم نہیں بنے گا، ایک بھی مفتی نہیں بنے گا، ایک بھی حافظ قرآن تیار نہیں ہوگا، ایک بھی لیڈر تیار نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ مستحبات اپنی جگہ، لیکن جو فرائض اور واجبات ہیں وہ ان سے فوقیت رکھتے ہیں۔ ایک شخص کو کینسر ہو جائے اور اس کا بیٹا اس کا علاج نہ کروائے بلکہ بادام پستے گھونٹ رہا ہے، آپ نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ وہ کہتا ہے میں اپنے ابا کا دماغ تیز کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ بولیں گے بھائی یہ دماغ تیز چھوڑ، پہلے یہ کینسر ہٹا، والد صاحب فوت ہو جائیں گے۔ معاشرے میں کینسر پھیل چکا ہے، ہم وہی مطلب بادام پستوں کے اس میں ہیں کہ مستحبات کے ذریعے ہم تقویت پہنچائیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ یہ برائیوں کا کینسر ختم ہوگا تو پھر برکات ہوگی۔ یہ ہمارے درد ہے جو میں ظاہر کرتا رہتا ہوں، اور میرے بیانات اسی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ میں زیادہ اصلاحی بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ، ایک آدمی اگر سنور جاتا ہے نا تو اس کی پوری فیملی سیٹ ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے مفتی صاحب۔
پھر تو آج عید کا دن ہے اور ماحول بھی ہے، اور آپ عشق رسول جو ہے ماشاءاللہ ہم سب عاشق رسول ہیں. آپ کے پسندیدہ نعت خواں کون ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ ضرور آج آپ اپنے دیکھنے والوں کو تحفہ دیں کہ ایک شعر پڑھ کر ہمیں سنائیں. دیکھیں پسندیدہ نعت خوان تو میرے کئی ہیں، اور اگر میں چند کا نام لوں باقی رہ جائیں گے تو وہ فیل کریں گے، بیڈ پھر فیل. بھی کوئی ایک مفتی صاحب. یہ بہت مشکل ہے. اچھا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو باشرح ہے اور میرے نزدیک باعمل ہیں اور اچھا کلام پڑھتے ہیں، ایسے اکابرین کا جو شریعت کے مطابق ہے، وہ سب میرے پسندیدہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور شعر آپ نے فرمایا تو ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے کہنے پر. 2009 میں بھی آپ نے پڑھا تھا اور آج 2025 میں بھی بس وہی والا پڑھ دیتا سعادت. ہوں. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستا تیرا، خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستا تیرا. ماشاءاللہ. ذرا سوچو مدینے سے کیا مل گئے، ذرا سوچو مدینے سے کیا مل گئے، مصطفیٰ مل گئے پھر محبوب خدا مل گئے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، اتنے پروگراموں کا سمندر ہے، تدبر قرآن، احکام شریعت، الفرقان، ماشاءاللہ حدیث صحیح بخاری، ماشاءاللہ، اور الہادی مجھے بتایا جا رہا ہے، الہادی ماشاءاللہ. جی. کس طرح سے آپ اس کو مینج کرتے ہیں؟ اتنے سارے پروگرامز آپ نے کرنا، پھر اپنی اکیڈمی بھی دیکھنا، پھر ٹی وی بھی دیکھنا، پھر آپ جو پرائیویٹ آپ کے خطاب ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں. جی بس دیکھیں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا، اس کے لیے حالات کو اور افراد کو موافق کر دیتا ہے. واہ. اس میں حقیقتاً انسان کا کمال نہیں ہوتا، اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ چند چیزیں تو یہ ہیں کہ آپ مفادات ذاتیہ کو قربان کریں، نفسانی خواہشات کو دور کر دیں. تو میری اب یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں دوستی کروں، کسی کے پاس بیٹھوں، آؤں جاؤں. ہوتا ہے یہ بھی، لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے. دوستی تو خیر کسی سے نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے ہیں. اور مفادات ذاتیہ قربان کیے بغیر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے. ورنہ میرے پاس ایسے سورس آف انکم ہیں کہ اگر میں اس میں ٹائم دوں تو میں بہت اچھی ارننگ کر سکتا ہوں اس وقت اس پوزیشن کے اندر. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، جیسے میں شروع سے تھا میں ابھی تک اسی نیش پہ چل رہا ہوں. اور میرا ایک ٹرائنگل ہے بس، اسٹوڈیو، اکیڈمی اور گھر. میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں. انشاءاللہ میری فیملی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں اگنور کیا ہے کسی موقع پہ. میں گھر والوں کو باہر لے کے بھی جاتا ہوں، آؤٹنگ پہ لے کے جاتا ہوں، کھانا بھی کھلاتا ہوں باہر اچھی جگہ دیکھ کر جہاں پردے وغیرہ کا بھی اہتمام رہے. میں لے کے جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو. ان کو جو آسائشیں میں حلال ذریعے سے دے سکتا ہوں میں وہ آسائشیں دینے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو وقت دیتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. اور اس کے علاوہ پھر سارا اب یہ دیکھیں جب ایک میں بات سکھانے کے لیے ذرا عرض کر رہا ہوں، جب ہم زمانے طالب علمی میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں ایک بہترین فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے. میری شروع سے عادت رہی جب میں ماحول کے قریب آیا کہ 20 سال بعد کیا ہوگا، 30 سال بعد کیا ہوگا. تو جو میں سوچتا تھا وہ ہوگا، اگر میں وہ بننا چاہتا ہوں تو پھر مجھے آج ہی محنت کرنی ہوگی. پھر میں اس کو ڈیوائیڈ کیا کرتا تھا ٹائم کو کہ میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سال میں کتنا کروں گا، دوسرے سال، تیسرا سال، چوتھا سال. تو زمانے طالب علمی میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد جس چیز کی ضرورت ہے میں زمانے طالب علم میں وہ کر لوں. مثلا بیان اچھا کر لوں، تحریر اچھی کر لوں، تدریس اچھی کر لوں، میں انتظام چلانا سیکھ لوں. فائدہ یہ ہوا کہ جب میں فارغ ہوا تو میں ایک ادارہ چلانے کے قابل تھا. ہر کتاب میں پڑھا سکتا تھا، تحریر کر سکتا تھا، بیان کر سکتا تھا. یوں میرا وقت بچ گیا.
ورنہ اکثر طالب علم لاؤبالی پن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر فارغ ہونے کے بعد ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں تو 10-20 سال تو اسی میں نکل جاتے ہیں۔ باقی گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعا ہوتی ہیں، وہ سب بھی شامل ہو کر پھر یہ کہ ایک آدمی بڑا کام کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، یقین کیجئے وقت کا پتہ نہیں چلا کیسے گزر گیا، اور آپ کی ہر بات میں سبق تھا، آپ کی ہر بات میں مٹھاس تھا، اور ہر بات میں ایسا تھا کہ ہمیں جو اپنی زندگی گزارنی ہے وہ مفتی اکمل صاحب جو ہمیں دین کی روشنی میں باتیں بتاتے ہیں، اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقین کیجئے سرخرو ہو جائیں گے۔ اسماعیل بھائی مجھے کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے یہ جو پروگرام تیار کیا، پورا پیکج تیار کیا، آپ کو کیسا لگا؟ اور بہت کچھ ابھی باقی ہے۔ جی ہم بہت ہی کچھ باقی ہے، یہ تو واقعی ٹائم بھی اجازت نہیں دیتا، اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت پسند آیا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ اور میں آخر میں اے آر وائی فیملی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس اعتبار سے کہ وہ بھی مجھے جانتے ہیں اچھی طرح کہ مسکہ لگانا میری طبیعت میں شامل نہیں ہے، بالکل ایسا۔ لیکن انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مجھے فراہم کر دیا جو میری عین طبیعت کے موافق تھا، اسی لیے میں شروع سے یہاں پر ہوں۔ آفرز تو 50 ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہر جگہ سے آتی ہیں اور ٹھیک ٹھاک آفرز آتی ہیں، لیکن میں شروع سے ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ مجھے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا آپ نہ کریں یہ کریں، مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ جو کرنا چاہیں کریں، جتنے عرصے میں کرنا چاہیں کریں۔ تو احکام شریعت 21 سال ہو گئے، درس بخاری کو تقریباً 12، 13، 14واں سال ہے، تفسیر قرآن شروع کی 3 سال تک، الحادی کیا تو 2 سال 2.5 سال، جتنا جب آپ کرنا چاہیں کریں۔ اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی لحاظ سے اپنے ادارے کی بدنامی کا سبب نہ بنوں۔ آپ جس سے وابستہ ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف کو بھی ایسا رکھیں کہ انگلی ادارے کی طرف نہ اٹھے، تو مجھے یقین ہے کہ میری کوئی ایسی شکایت کبھی نہیں آئے گی کہ مجھ صاحب نے فلاں وقت یہ کر دیا وہ کر دیا، تاکہ ادارے کو عزت ملے، ادارے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں ادارے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے دین اسلام کے لیے تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل، اور اسپیشلی حاجی عبدالرؤف صاحب اور عامر فیاضی صاحب، کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ عامر بھائی بھی بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو برکت سے نوا دے، اور حاجی رؤوف صاحب بھی بڑی عزت اور تعظیم دیتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت پیاری بات ہے ان کی، اور عارضی پسند آدمی ہیں اور علم دوست آدمی ہیں، اسی لیے دیکھیں یہاں پر چینل پر وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میری گفتگو 2-3 دن پہلے میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ قرآن کے قریب آئیں، تو میں چاہتا ہوں قرآن کے پروگرام زیادہ رکھے جائیں، تو یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ ان کو بھی درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کے، وہ خود کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا یہ کیسے ہو گیا کام، بس اللہ نے لے لیا، تو اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے، اور ماشاءاللہ ان کے لیے بشرط اخلاص بہت ہی بڑا ثواب جاریہ ہے، تو یہ دوسروں کے لیے بھی یہ باعث تقلید چیز ہے کہ سوچیں سمجھیں، جو بہت سارے مخیر حضرات ہیں کوئی ایسا کام کریں جو دین کے لیے بہت بڑے وسیع پیمانے پر ترقی کا سبب بنے، ورنہ یہ مال دولت صحت یہ سب یہیں رہ جائے گی آپ کی، بچے اس کو دنیاوی کاموں میں استعمال کریں گے، کچھ دین کے لیے اس کو استعمال کر لیں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں برکات حاصل۔ بے شک مفتی صاحب، عید کے مہمان میں کیا خصوصی پیغام آپ دیں گے، ایسا پیغام کہ جو آپ کے دل میں موجود ہو اور آج تک وہ لبوں پر نہ آیا ہو، اور آج دے دیجئے۔ خیر یہ تو میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں، لبوں پر تو شاید آیا ہوگا، لیکن میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ خوشی کے لمحات ہیں، لیکن بہرحال میں ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھیے، یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد لیگ پولنگ کرنا، کسی بھی طریقے سے دولت کو جمع کرنا، چاہے لوگوں کا خون نچوڑ دیا جائے، ان کے آنسوں ان کی آہیں بد دعائیں لے کر اگر ہم کچھ جمع کر بھی لیں گے سب یہیں رہ جائے گا، اس لیے کوشش کریں اپنے آخرت کی بہتری کے لیے کریں، عالم بنیں، مفتی بنیں، بڑا کام کریں، نہیں بن سکتے تو عالم مفتی بنائیں، نہیں بنا سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنیں، ان کی صحبت میں رہنے والے بنیں، ان سے علم سیکھنے والے بنیں، اور خدا نخواستہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں، ہمیشہ آپ آخرت کو پیش نظر رکھیں، ڈے آف ججمنٹ آنے والا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہو، ہاں لوگ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھول سے پاک و صاف ہے، ایک ایک چیز وہاں لکھی ہوئی ہے، آخرت کو پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوگی۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کی ہر ایک بات میں ہمارے لیے پیغام تھا، سبق تھا، اور ہمیں آج بھی ہم نے کوشش کی، ویسے تو ہم آپ سے سیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن آج عید کے دن بھی ہم نے کوشش کی کہ الحمدللہ ہم آپ کی باتوں سے سیکھیں اور زندگی اسی حوالے سے گزاریں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بس ناظرین، چلتے چلتے مولا علی کے فرمان پر اپنے پروگرام کا اختتام کروں گا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزیں
انسان کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں. ایک وہ تب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کا صبر، اور ایک وہ کہ جب اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو اس کا رویہ. عید کا موقع ہے، اپنے رویے اچھے رکھیں. ایسے لوگوں کے پاس جائیے کہ جن کے پاس خوشی کا کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے. ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیے، دعائیں دیجیے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پیسے کے ذریعے خوشیاں دی جا سکتی ہیں. ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صرف مسکرا ہی دو. یہ کام، یہ عہد آج عید کے دن میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے. اور یقین کیجئے جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ اتنا سرخرو ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ آپ سوچ نہیں سکتے. اسی کے ساتھ سید محمد دانش جلالی کو اور عالم اسلام کے ایک ایک مسلمان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ایک مرتبہ پھر آپ سب کو عید مبارک. السلام علیکم. شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا،